عزت نے ہم سب کو دنیا کے اندر بھیجا اور بڑی بڑی نعمتیں دی۔ انسان آج اس نعمتوں کے اندر رہ کر اس نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو بھول چکا ہے۔ جس رب نے اسے اس دنیا کے اندر انسان بنا کر، نبی کا امتی بنا کر، ایمان دے کر بھیجا، اس اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی انسان آج نافرمانی کے ساتھ ناشکری کر رہا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ چیزوں کے مل جانے پر، چیزوں کے حاصل کرنے پر وہ اتراتا ہے اور اللہ کی ذات کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اور جب انسان پریشان ہوتا ہے، تکالیف کے اندر ہوتا ہے، مصیبتوں کے اندر ہوتا ہے، تو صبر کرنے کی بجائے ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے کہ جس اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، جس اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر سے نکال کر دنیا کے پیٹ کے اندر پہنچایا، جس رب نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہمیں ہماری روزی کا یہ فرمایا کہ ہم تک روزی پہنچائی، ہم تک کھانا پہنچایا ماں کے ذریعے سے، آج انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کے اندر آ گیا تو مجھے روزی میری طاقت سے، میری محنت سے ہی مل سکتی ہے۔ جس وقت وہ اللہ تعالیٰ نے منی کے قطرے سے گوشت کا لتھڑا بنایا اور پھر اسے ایک اچھے سے ڈھانچے کے اندر جب اسے ماں کے پیٹ کے اندر رکھا اور یہ فرمایا کہ اندھیری کوٹھری ہے، اور اس کے اندر رکھ کر جس اللہ نے اسے پالا ہے، جس اللہ نے اسے روزی دی، وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر میں آ گیا تو اب میری طاقت سے، میری محنت سے ہی میں جی سکوں گا۔ یہ آج ہماری سوچ ہے میرے بھائی، آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہم جس رب نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اس رب کو ہم بھلا بیٹھے ہیں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے کس کے لیے بھیجا ہے۔ انسان آج اپنی موت کو بھلا بیٹھا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے، مجھے قبر کے اندر جانا ہے، مجھے اللہ کے رجوع سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے سامنے جنت بھی ہے، میرے سامنے جہنم بھی ہے، مجھے محشر کے اندر کھڑا ہونا ہے جہاں لوگ یوں فرمایا کہ اپنے گناہوں کی بدولت ننگے کھڑے ہوں گے، اپنے گناہوں کی بدولت اپنے پسینہ کے اندر ننگے کھڑے ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس وقت لوگ ننگے ہوں گے تو کیا اس وقت لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمندگی نہیں محسوس کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ، انسان یوں فرمایا کہ اپنے گناہوں کے اندر اتنا یوں فرمایا کہ سورج یوں فرمایا کہ اس کے سر کے اوپر ہوگا، سورج اس کے سر کے اوپر ہوگا اور اپنے گناہوں کی بدولت اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کو یوں فرمایا کہ کسی کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو عزیزو، ہمیں اپنی ذات کے اندر سوچے کہ میرا حال کیا ہے۔ مجھے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے مٹی میں ہی جانا ہے، تو پھر مجھے کس بات کا غرور، کہ پھر مجھے کس بات کا غرور؟ مجھے تو جس رب نے مٹی کے اندر سے بنایا ہے اور مٹی کے اندر ہی مجھے جانا ہے، تو پھر بات کو کس بات کا تکبر؟ کیونکہ آج ہم نے ہماری موت کو بھلا دیا تو ہمارے اندر ہی فرمایا کہ تکبر آ گیا۔ آج ہمیں قوتیں مل گئی، ہمیں پیسوں کی طاقتیں مل گئی، صلاحیتوں کی طاقتیں مل گئی، دنیا کی طاقتیں ہم نے حاصل کر لی، تو آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن میرے محترم عزیزو،
کہ اللہ نے ہمیں ابھی دل دی ہے، اس کی پکڑ ہم سے دور نہیں ہے، اس کی پکڑ ہم سے دور نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ نے ہمیں آزمانا چاہا ہے، اس لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے ایک مقصد کے ساتھ۔ وہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ اللہ بڑی طاقت والا ہے، وہ چاہے ایسے معاملے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے حالات کے مطابق، ہمارے اعمال کے مطابق ہم پر عذاب نہیں نازل فرمایا، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے بگڑ چکے ہیں کہ فرمایا کہ ہمارے اعمال کی بدولت اگر اللہ چاہے تو اللہ عذاب دے سکتے ہیں، قادر ہے اس چیز پر۔ لیکن یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بننا ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بٹھانا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی آخرت کو ہماری زندگی کے اندر سامنے رکھیں گے، اپنے مقصد کو کہ مجھے جنت کے اندر جانا ہے، میرا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر میں صحیح طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہوں تو میرا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس سے ہٹ کر میں زندگی گزاروں گا تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے، میری بربادی کی جگہ ہے، وہ میری آزادی کی جگہ جنت ہے۔ ہمیں اس رب کو پہچاننا ہے میرے بھائیوں، ہم نے اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ آج ہمارا ایمان بہت ہی خراب اور بگڑا پڑا ہے، ہمارے اعمال بگڑ چکے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دین دیا ہے، بہت ہی قیمتی ہے۔ اس دین کے پیچھے اپنی محنتوں کو لگانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھائی ہمیں دنیا کی مشغولیوں کے اندر سے ہمیں مشغولی کو چھوڑنا ہے، ہمیں اپنے کاروبار کے اندر لگنا ہے، اپنے دھندوں کے اندر چلنا ہے، اپنی کھیتی باڑیوں کے اندر دوڑنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی فکر کرنا ہے، ساری چیزیں ہمیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اللہ کی ذات کو یاد کرنا ہے تاکہ وہ اللہ ہمیں ایک کامیابی دے جو کبھی نہ ختم ہونے والی کامیابی۔ یہ دنیا کی زندگی ہے میرے بھائی، جو ختم ہو جائے گی، کسی کی جلدی ختم ہو جائے گی، کسی کی دیر میں ختم ہوگی، لیکن ایک وقت ہے کہ ختم تو ہونے والی ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ ہر ایک کو جانا ہے اور مٹی کے نیچے دب جانا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ آئیں گے، دنیا کی ساری چیزیں اس سے چھوٹنے والی ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین نے ایک عجیب سی مثال دے کر ایمان دین کو سمجھایا ہے کہ ایک انسان ہے، وہ اپنی گاڑی لے کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سفر کے اندر نکلتا ہے۔ اب جب آدھے راستے کے اوپر چلتا ہے تو یوں فرمایا کہ پیسے یوں فرمایا کہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں انسانی شکل کے اندر، تو ہاتھ کے مجھے بھائی لفٹ دے دو، لفٹ دینے والا انسان ہاتھ بڑھاتا ہے، تو گاڑی والا انسان کیا ہے کہ گاڑی کھڑی کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی تم کون ہو؟ تو پیسے کہتے ہیں کہ میں تو پیسہ ہوں، تم مجھے ساتھ لے لو، سفر میں تمہیں کام آؤں گا، مجھ سے تمہارے کام نکلیں گے، تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ تو انسان بیوی کو کہتا ہے کہ پیسہ ہے اس کو لینا پڑے گا، کام کی چیز ہے۔ بیوی کو کیا وہ کہتا ہے کہ تم پیچھے چلے جاؤ، پیسے کو آگے بٹھا دیتا ہے، تھوڑی آگے چلتا ہے گاڑی لے کر، سونا چاندی ملتے ہیں اسے، وہ بھی لفٹ مانگتے ہیں کہ وہ گاڑی کھڑی کرو۔ انسان کہتا ہے کہ بھائی اب تم کون ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں تو سونا چاندی ہوں، مجھے ساتھ لے لو، میں تو بڑی قیمتی چیز ہوں، مجھے ساتھ میں لے لو، میں بڑی قیمتی چیز ہوں۔ تو بیوی کو کہتا ہے کہ سونا چاندی ہے، اب اسے بھی بٹھا لیا، تھوڑا آگے چلتا ہے اور ہیرے جواہرات ملتے ہیں۔ بھائی اب تم کون ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم ہیرے جواہرات ہیں، دنیا کی سب سے نایاب چیزیں، سب سے قیمتی چیز، جس سے تمہاری ساری مشکلیں حل، تمہارے سارے کام بن جائیں گے، تمہاری تمام عیاشی کی شکلیں پیدا ہو جائے گی۔ اب بیوی کو کہتا ہے کہ ہیرے جواہرات ہے، اس کو لینا پڑے گا۔ اب اس کو بھی بٹھا کر چلتا ہے، اب چلتا ہے
تھوڑا آگے دین کھڑا ہے. اب وہ ہاتھ بڑھاتا ہے کہ بھائی میں, تو کہ تم کون ہو تو کہ دین. انسان کیا کہتا ہے کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے, گاڑی فل ہو چکی ہے, میرے پاس ساری چیزیں ہیں دنیا کو حاصل کرنے کی, سارے نقشے موجود ہیں, ساری نایاب چیزیں میرے ساتھ ہیں. اب انسان تھوڑا آگے چلتا ہے دین کو پیچھے چھوڑ کر, دنیا کی چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے مزے کے ساتھ سفر کر رہا ہے, اور یہ فرمایا کہ دین کو چھوڑ کر جا رہا ہے. اب آگے ملک الموت سامنے کھڑی ہے, وہ ہاتھ بڑھاتا ہے, بھائی اب تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں تو ملک الموت ہوں. تو انسان کیا کہتا ہے جو سفر میں چل رہا ہے دنیا کی چیزوں کو لے کر, میرے پاس پیسے ہیں, میرے پاس سونا چاندی ہے, میرے پاس ہیرے جواہرات ہے, ساری چیزیں تم رکھ لو, مجھے چھوڑ دو. فرشتہ کیا کہتا ہے, ایمان لائے ہو, دین لائے ہو. پچھتا رہا ہے اب انسان, افسوس کر رہا ہے کہ جو ساتھ لینے والی چیز تھی اسے تو میں چھوڑ آیا, جو چھوڑنے والی چیز تھی اس کو تو میں لے کر چل رہا ہوں. ٹھہرو بھائی میں اس کو لے کر آتا ہوں, ابھی لے کر آتا ہوں پیچھے. تو فرشتہ کیا کہتا ہے موت کا, ملک الموت, اب بھائی وقت چلا گیا, اب وقت چلا گیا, جب ساتھ لینے کی ضرورت تھی تب تو ساتھ نہیں لائے, اب کہتے ہو کہ ساتھ لے کر آتا ہوں. یہ ہمارا حال ہے میرے بھائیوں. آج ہم دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کی دوڑ کے اندر اپنے دین کو چھوڑ کر چل رہے ہیں, اپنے دین کو پیچھے دھکیل کر چل رہے ہیں. یہ ہمارا سب کا حال ہے. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے کہ میری اصل ضرورت کیا ہے, مجھے کام آنے والی چیز کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو دنیا کی ہمیں دکھائی دے رہی ہے, جو سارے نقشے دکھائی دے رہے ہیں, جو ہمیں کامیابی کے لگ رہے ہیں, وہ ساری چیزیں ہمیں چھوڑنا ہے. منو من مٹی کے نیچے دب جانا ہے, اور آنے والی چیز جو ساتھ ہوگی وہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا دین ہے, جو ہمیں کامیابی دلانے والا ہے. اس لیے ہمیں اس کامیابی کو پانا ہے, اپنے دین کو حاصل کرنا ہے, جسے ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اس کی فکر کرنا ہے. یہ ایک زندگی اللہ نے دی ہے, تو زندگی کے اندر ہمیں اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کرنا ہے. اس لیے سب ساتھی انشاءاللہ اپنے ایمان کو بنانے کی محنتیں کرے, اپنے ایمان کو زندگی میں داخل کرنے کی, اپنے دین کو زندگی میں لانے کی, اپنے گھروں کے اندر, اپنی بستیوں کے اندر, کہ ہمارا دین زندہ ہو جاوے, ہمارا ایمان مکمل بن جاوے. تو سب ساتھ اس کی محنتیں کریں گے انشاءاللہ.